بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نظم کا عنوان ہے او دیس سے آنے والے بتا، جس کے شاعر اختر شیرانی صاحب ہیں، اور اس نظم کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 12ویں سے کیا گیا ہے۔ یہ نظم ترجیح بند کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ ترجیح بند کے لغوی معنی ہے پھیرنا اور رجت یعنی کہ پلٹ آنا۔ ترجیح بند کوئی الگ سے صنف نہیں بلکہ مخمس یعنی کہ 5 مصروں والی، مسدس یعنی کہ 6 مصروں والی اور مسمن یعنی کہ 8 مصروں والی نظم کی حیت میں تحریر کی جا سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ترجیح بند میں بند کا آخری مصرع یا شعر بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مسدس ترجیح بند کی مثال مسدس مد و جزر اسلام اور علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظم شکوہ اور جواب شکوہ ہیں۔ مسمن ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں ہر بند میں 8 مصرے موجود ہوں، لیکن اس میں چند شرائط و ضوابط کا لاگو ہونا بھی ضروری ہے۔ اختر شیرانی اپنی علامتی اور رومانوی شاعری کے لیے مشہور ہیں، اور ان کی یہ نظم او دیس سے آنے والے بتا کافی طویل نظم ہے، لیکن ہمارے نصاب میں اس کے 8 بند شامل کیے گئے ہیں۔ آئیے نظم کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، آوارۂ غربت کو بھی بتا، کس رنگ میں ہے کنعان وطن، وہ باغ وطن فردوس وطن، وہ سرو وطن ریحان وطن۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ آوارۂ غربت سے مراد ہے ایک ایسا غریب جس کا کوئی وطن یا گھر نہ ہو۔ کنعان سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا علاقہ ہے جو انہیں اپنے بھائیوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، اور یہاں پر صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ فردوس سے مراد جنت کا اعلیٰ مقام، سرو سے مراد سیدھا لمبا درخت، اور ریحان سے مراد ایک گھاس ہے جس کی بہت ہی عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ اور اس بند میں شاعر نے سوالیہ انداز اختیار کیا ہے جو کہ ہر شعر کے آخر میں سوالیہ نشان سے ظاہر ہے۔ شاعر اپنے وطن سے آنے والے سے پرسش احوال کے ساتھ ساتھ وطن کے حالات جاننے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، اور سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے گویا ہیں کہ اے میری وطن کی سرزمین سے آنے والے، مجھے بتا کہ میرے دوست کس حال میں ہیں۔ اس پردیس کی خاک چھانتے ہوئے شخص کو آگاہ کرو کہ میرے وطن کے لوگ کیسے ہیں، میرا وطن، میری جنت، اس کے باغ، پھول، پیڑ اور پودے کیسے ہیں۔ شاعر اپنے وطن کے بارے میں تمام معلومات جاننے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور بے چینی سے اپنے وطن اور اہل وطن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ گھنگھور سے مراد ہے گہری کالی، برکھا سے مراد ہے بارشیں، اور پربت سے مراد ہے پہاڑ۔ شاعر اپنے ملک سے وابستہ ہر یاد کو دہرانا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے دیس سے آنے والے شخص سے یہ سوال ہے کہ کیا اب بھی باغوں میں ویسی ہی مستانہ ہوائیں آتی ہیں اور ان کے پہاڑوں پر کالی گھٹا ڈیرے ڈالتی ہے، اور برسات سے لوگ کیا اب بھی محظوظ اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور موسم برسات ان کے دلوں کو بھاتا ہے۔ شاداب و شگفتہ پھولوں سے معمور ہیں گلزار اب کے نہیں، بازار میں مالن لاتی ہے پھولوں کے گندھے ہار اب کے نہیں، اور شوق سے ٹوٹے پڑتے ہیں نو عمر خریدار اب کے نہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ شاداب اور شگفتہ مترادفات ہیں، ان کے معنی ہیں کھلے ہوئے اور خوبصورت۔ معمور کا مطلب ہے بھرا ہوا۔ گلزار وہ جگہ جہاں پر بہت زیادہ پھول موجود ہوں۔ مالن سے مراد ہے مالی کی مونس یعنی کہ پھول بیچنے والی۔ نو عمر سے مراد ہے کم عمر۔ خریدار یعنی کہ خریدنے والے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے ہم وطن، ذرا گوش گزار کر کہ کیا وہاں اب بھی باغات پھولوں سے بھرے ہیں جن کی شادابی اور حسن آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ اس شہر کی گلیوں میں پھول بیچنے والی ابھی بھی پھولوں کے بنے ہوئے ہار لے کر آتی ہے، اور نو عمر لڑکے اس کو خریدنے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی محبوباؤں کو یہ ہار پیش کر سکیں۔ کیا
اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گھنگھور گھٹائیں چھت گونجتی ہیں، ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں برکھا کی ہوائیں گونجتی ہیں، جھینگر کے ترانے جاگتے ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ گھنگور سے مراد ہے کالی گھٹا یعنی کہ بادلوں کو کہا جاتا ہے۔ جھینگر ایک چھوٹا سا جاندار ہے جس کی آواز موسم برسات میں خاص طور پر آتی ہے، اور گھنیرے سے مراد ہے گھنے۔ وادیوں، سرسبز گھاٹیوں اور حسین پہاڑوں کا حسن ناقابل فراموش ہوتا ہے، اور یہاں کی برسات تو انسانی شعور پر انمٹ نقوش چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ کی قدرت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی پروردگار کی حمد و ثنا اور خوشی کے ترانے گانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے علاقے کا باسی اگر کہیں بھی چلا جائے تو اس کے ذہن کے پردے سے یہ حسن محو نہیں ہوتا۔ اسی صورتحال کا شکار شاعر بھی ہے جو اپنے ہم وطن سے بے تابی سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میرے وطن کی برسات اب بھی اپنے تمام لوازمات سمیت میرے وطن پر وارد ہوتی ہے؟ کالی گھٹائیں اب بھی وادیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، گھنے درختوں سے جھینگر کی آوازیں اب بھی آتی ہیں، اور کیا وہ حسین مور جو مستی میں رقص کیا کرتے تھے اب بھی ویسے ہیں؟ اے میرے وطن کے رہنے والے، مجھے جلد ہی اس بات سے آگاہ کر دے۔ کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا، وہ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب فضا، وہ کھیل وہ ہمسن وہ میدان وہ خواب گہ مہتاب فضا، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ ہمسن سے مراد ہے ایک عمر کے یعنی کہ دوست، اور خوابگاہ سے مراد ہے سونے کی جگہ، اور مہتاب سے مراد ہے چاند۔ شاعر اپنے تخیل کے زور پر پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے ہم وطن سے سوال کرتے ہیں کہ میری مقدس درسگاہ کا احوال بتاؤ، وہاں کی فضا ویسی ہی پاکیزہ ہے، اس سیدھے سادے ماحول میں درس و تدریس میں بچے ویسے ہی مشغول ہیں جیسے کہ میرے دور میں ہوا کرتے تھے۔ میری درسگاہ کا ماحول کتنا روح پرور تھا، وہاں کا کھیل کود، میرے ہم جماعت ساتھی، چاندنی راتیں اگرچہ پرانی ہو گئی ہیں اور خواب بن چکی ہیں، لیکن اب بھی ان کو بھلانا ممکن نہیں۔ کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر، وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، وہ پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ احباب حبیب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دوست۔ کنارے دریا یعنی کہ دریا کا کنارہ۔ شاداب سے مراد ہے جو ہرے بھرے درخت موجود ہوتے ہیں دریا کے کنارے پر، اور مہتاب سے مراد ہے چاند۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ شام کا حسین وقت جب ہم تمام دوست مل کر دریا کے کنارے پر جایا کرتے تھے اور حسین شامیں گزارا کرتے تھے، اس دریا کے کنارے گھنے درخت تھے جو کہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھے، اور وہ فضا ہمارے دل کو سکون دیا کرتی تھی، اور رات کے وقت جب چاند اپنے حسن کا عکس دریا میں دیکھتا تو وہ نہایت دل فریب نظارہ ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ معمولات اب بھی جاری ہیں؟ کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا، وہ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب فضا، وہ کھیل وہ ہمسن وہ میدان وہ خواب گہ مہتاب فضا، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ ہمسن سے مراد ہے ایک عمر کے یعنی کہ دوست، اور خوابگاہ سے مراد ہے سونے کی جگہ، اور مہتاب سے مراد ہے چاند۔ شاعر اپنے تخیل کے زور پر پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے ہم وطن سے سوال کرتے ہیں کہ میری مقدس درسگاہ کا احوال بتاؤ، وہاں کی فضا ویسی ہی پاکیزہ ہے، اس سیدھے سادے ماحول میں درس و تدریس میں بچے ویسے ہی مشغول ہیں جیسے کہ میرے دور میں ہوا کرتے تھے۔ میری درسگاہ کا ماحول کتنا روح پرور تھا، وہاں کا کھیل کود، میرے ہم جماعت ساتھی، چاندنی راتیں اگرچہ پرانی ہو گئی ہیں اور خواب بن چکی ہیں، لیکن اب بھی ان کو بھلانا ممکن نہیں۔ کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر، وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر،
وہ پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ احباب حبیب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دوست۔ کنارے دریا یعنی کہ دریا کا کنارہ۔ شاداب سے مراد ہے جو ہرے بھرے درخت موجود ہوتے ہیں دریا کے کنارے پر، اور مہتاب سے مراد ہے چاند۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ شام کا حسین وقت جب ہم تمام دوست مل کر دریا کے کنارے پر جایا کرتے تھے اور حسین شامیں گزارا کرتے تھے، اس دریا کے کنارے گھنے درخت تھے جو کہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھے، اور وہ فضا ہمارے دل کو سکون دیا کرتی تھی، اور رات کے وقت جب چاند اپنے حسن کا عکس دریا میں دیکھتا تو وہ نہایت دل فریب نظارہ ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ معمولات اب بھی جاری ہیں؟ کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں؟ برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گھٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ ان حسین مناظر کو یاد کرتے ہی اچانک شاعر کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے جو اس کے وجود کو بے چینی سے بھر دیتا ہے، اور وہ اپنے ہم وطن سے سراپا سوال بنے پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دوری کی وجہ سے ان کے وطن نے انہیں بھلا دیا ہو، وہ باغ کی مستانہ ہوائیں جہاں انہوں نے اپنے حسین پل بتائے تھے، کہیں وہ انہیں بھول تو نہیں گئے؟ کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ آہ کے معنی ہے افسوس، للہ سے مراد ہے خدا کے لیے، یعنی کہ اللہ کا واسطہ دے کر کوئی بات پوچھنا۔ یہ نظم ایک پردیسی کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ پردیس میں اپنے ہم وطن ساتھی سے یہ سوال کر رہا ہے اور بے چینی کے عالم میں اس سے استفسار کرتا ہے کہ میرے دیس سے آنے والے مسافر، مجھے میرے دیس کی باتیں بتاؤ تاکہ میرے بے چین دل کو کچھ قرار آئے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے وطن سے آنے والے، کیا میرے ہم وطنوں میں اب بھی کوئی مجھے یاد رکھے ہوئے ہے یا وہاں کے لوگ مجھے بھول چکے ہیں؟ کیا وہ دوست جن کے ساتھ میں نے سارا بچپن گزارا ہے وہ مجھے یاد کرتے ہیں یا میں ان کے لیے ایک بھولی بسری یاد بن چکا ہوں؟ اس بند میں شاعر وطن سے آنے والے مسافر سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے وطن کے بارے میں آگاہ کرے۔ مرکزی خیال: انسان کی فطرت میں اس کے وطن کی محبت ودیعت کی گئی ہے، چاہے وہ اپنے وطن سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ وطن کی محبت ایک کسب کی صورت میں ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے۔ وہ اپنے وطن سے آنے والے ہر شخص سے اپنی سرزمین کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اختر شیرانی کے حالات زندگی: 20ویں صدی کے جن اردو شعراء نے رومانوی شاعر کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا ان میں اختر شیرانی کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ ان کا اصل نام محمد داؤد خان تھا۔ وہ 4 مئی 1905 کو بھارتی ریاست راجستھان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی ہی عمر میں لاہور چلے گئے جہاں انہوں نے منشی فاضل اور ادیب فاضل کیا۔ یہ عربی اور فارسی زبان کی ڈگریاں تھیں۔ اپنے والد کی تمام تر کاوشوں کے باوجود وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور کل وقتی شاعر بن گئے۔ مولانا تاجور نجیب آبادی ان کے استاد تھے۔ شاعر رومان اختر شیرانی کا انتقال 9 ستمبر 1948 کو ہوا۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے، اور اردو ادب میں جب بھی رومانوی شاعری کا ذکر ہوگا تو اختر شیرانی کا نام سر فہرست ہوگا۔ اختر شیرانی کی شاعری کی خصوصیات: اختر شیرانی رومانیت کے بہت بڑے شاعر ہیں اور اسی لیے آپ کو شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی شاعری میں رومانیت ایک بنیادی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے فطرت نگاری بھی بڑے شاندار انداز میں کی ہے، جیسا کہ اس نظم کے تمام بندوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں ترنم اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مغنیوں اور گلوکاروں نے اس حسین نظم کو بھی اپنی آواز کا جامہ دیا ہے، جس کو انٹرنیٹ کی مدد سے یا یوٹیوب پر سنا جا سکتا ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری کے
بنیادی اوصاف لطافت اور اختراع پسندی ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری ایسی تخیلاتی اور مثالی دنیا کی تعمیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں پر فطرت اپنی تمام رعنائیوں اور جلوہ سمانیوں کے ساتھ بے نقاب ہوتی ہے۔ نمونۂ کلام: کام آ سکیں نہ اپنی وفائیں تو کیا کریں، اس بے وفا کو بھول نہ جائیں تو کیا کریں۔ مجھ کو یہ اعتراف دعاؤں میں ہے اثر، جائیں نہ عرش پر جو دعائیں تو کیا کریں۔ ایک دن کی بات ہو تو اسے بھول جائیں ہم، نازل ہوں دل پہ روز بلائیں تو کیا کریں۔ ظلمت بدوش ہے میری دنیائے عاشقی، تاروں کی مشعلیں نہ چرائیں تو کیا کریں۔ شب بھر تو ان کی یاد میں تارے گنا کیے، تارے سے دن کو بھی نظر آئیں تو کیا کریں۔ عہد ترب کی یاد میں رویا کیے بہت، اب مسکرا کے بھول نہ جائیں تو کیا کریں۔ اب جی میں ہے کہ ان کو بھلا کر ہی دیکھ لیں، وہ بار بار یاد جو آئیں تو کیا کریں۔ وعدے کے اعتبار میں تسکین دل تو ہے، اب پھر وہی فریب نہ کھائیں تو کیا کریں۔ ترک وفا بھی جرم محبت سے ہی، مگر ملنے لگیں وفا کی سزائیں تو کیا کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔